الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وقال هدى للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و پالنہار. درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے اور آپ کی اطاعت و اتباع پر فرض ہے. محترم حاضرین، خطبہ مستونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں نے پڑھا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع به آخرین کہ اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے سے بہتوں کو اونچی فضیلت عطا کرتا ہے، بلند کرتا ہے اور بہتوں کو ذلت و رسوائی میں ڈال دیتا ہے. محترم حاضرین، اس وقت روئے زمین پر
مسلم قوم سب سے خوش قسمت قوم، اس اعتبار سے کہ اس کے پاس اللہ تعالی کا کلام موجود ہے، ویسے ہی موجود ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا۔ اور یہ قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے قیامت کا۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے اس کو چیلنج بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں کہ سارے جن و انس اکٹھا ہو جائیں، جمع ہو جائیں اس بات پر کہ وہ اس جیسا کلام پیش کریں، لا یأتون بمثلہ، اس جیسا کلام لانے کی ان کے اندر قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ اگرچہ کہ یہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائے تب بھی ایسی چیز نہیں لا سکتے، تب بھی ایسی چیز نہیں لا سکتے۔ اور جن لوگوں نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ مثلا عبداللہ بن مقفع ایک بہت بڑا مشہور عربی ادیب گزرا ہے، اگرچہ کہ وہ عربی النسل نہیں تھا، فارسی النسل تھا، بہت بڑا ادیب، قادر الکلام، شاعر تھا، ادیب تھا۔ لوگ اس کے پاس گئے، کہا کہ تم قادر الکلام ہو، شاعر ہو، فصاحت و بلاغت کے دریا تم بہاتے ہو، کیوں نہ تم اس قرآن کا جواب دیتے؟ عبداللہ بن مقفع نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں، میں اس کا جواب دیتا ہوں، شرط یہ ہے کہ 1 سال کا میرے گھر کے راشن کا انتظام کرو، میرے اخراجات کا انتظام کرو، میں اس کا جواب دوں گا۔ لوگ تیار ہو گئے، 1 سال کے اخراجات گھر نے برداشت کیے۔ عبداللہ بن مقفع ایک کمرے میں جا کر بیٹھ گئے۔ 6 مہینے کے بعد، 7 مہینے کے بعد لوگوں میں تجسس پیدا ہوا کہ بھائی عبداللہ بن مقفع نے 1 سال کا وقت مانگا تھا، 6-7 مہینے تو بیت گئے، دیکھتے ہیں اس کی کوشش کیا رنگ لائی، کیا رنگ لائی ہے۔ جیسا ہی اس سے جا کے ملے تو دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مقفع پیپروں کے ڈھیر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اطراف پیپر پھیلے ہوئے ہیں۔ پوچھا کہ بھائی تم نے کیا کام کیا؟ کہا لوگوں 6-7 مہینے سے میں قرآن کا جواب لانے کی کوشش کر رہا ہوں، کوئی چیز لکھتا ہوں، اس کو پڑھتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے، تجسس ہوتا ہے کہ یہ قرآن کے جیسا نہیں ہو سکتا، میں اس کو پھاڑتا ہوں۔ 6-7 مہینے سے میں نے یہی کام کیا، واللہ یہ اللہ کا کلام ہے، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس کے مقابلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی حیات مسیلمہ کذاب نے کوشش کی، ایک کلام بنایا۔ سورہ فیل کو جب اس نے پڑھا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو اس نے سورہ فیل کا مقابلہ کیا۔ کیسے لکھا؟ الفیل مالفیل وما ادراک مالفیل ذنب وبیل وخرطوم طویل۔ ہاتھی کیا ہے؟ ہاتھی اس کی دم چھوٹی ہے، اس کی سونڈ بڑی ہے۔ جیسے ہی وہ لوگوں کے سامنے آیا، الفیل مالفیل وما ادراک مالفیل
لوگ اس کے دشمن بن گئے، ہنسنے لگے، کہا بدبخت تو نے ہماری ناک کاٹ دی، اس کا جواب نہ دیتا تو اچھا تھا۔ اور آج یہ مسلمان قوم بڑے خوش قسمت قوم، بڑے خوش قسمت قوم ہے کہ اس کے پاس اللہ کا کلام جیسے نازل ہوا تھا ویسے ہی ان موجود، اور سب سے بدقسمت قوم یہی مسلمان ہے۔ خوش قسمت قوم مسلمان ہے، بدنصیب اور بدقسمت قوم یہی مسلمان ہے۔ کیوں کہ اس کی سعادتوں سے اپنے آپ کو جو محروم کیے، اس کے فیض و برکات سے جو فائدہ اٹھانا یہ لوگ نہیں جانتے، چند مقاصد کے لیے قرآن مجید کو جو استعمال کر رہے ہیں، یوز کر رہے ہیں۔ آج قرآن مجید سے مسلمان کا تعلق کیا ہے؟ اگر میں پوچھوں کہ ظلم آج دنیا میں کس پر ہو رہا ہے تو آپ کہیں گے کہ سب سے زیادہ ظلم مسلمانوں پہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھنا، دنیا کے اندر کسی قوم کے اوپر اتنا ظلم نہیں ہوا، کسی شخصیت پر اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا ظلم خود مسلمان قرآن مجید کے اوپر کر رہے ہیں۔ قرآن مجید اس دنیا کی مظلوم ترین کتاب ہے، مظلوم ترین کتاب۔ کیوں؟ اس لیے کہ چند مقاصد کے لیے اس کو ہم یوز کر رہے ہیں۔ زندگی کے اندر یہ قرآن مجید ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوتا، اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو زبردستی کرائے کے ٹٹوؤں کو بلا کر جو قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ حالانکہ یہ قرآن مجید مردوں کی کتاب نہیں تھی، یہ کتاب زندہ مردوں کی ایک کتاب تھی، لیکن ہم نے اس کو مردوں کی کتاب بنایا۔ یہ قرآن مجید تعویذ کے طور پہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں، جنات، جادو، بھوت پریت بھگانے کے لیے ہم یہ قرآن مجید یوز کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید شفا ہے، شفا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے اس قرآن مجید کو شفا بنا کے نازل کیا، مومنوں کے لیے یہ رحمت ہے۔ لیکن آج ہم قرآن مجید پر غور نہیں کرتے کہ قرآن مجید شفا ہے کس معنی میں، کیا مطلب اس کا ہے؟ تعویذ لٹکانے سے شفا ہو جائے گی؟ میرے بھائی، ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، حکیم کے پاس ہم جاتے ہیں، ڈاکٹر کیا کرتا ہے، حکیم کیا کرتا ہے؟ چٹھی کے اوپر دوا لکھ کے دیتا ہے۔ اب اگر کوئی بیمار آدمی ڈاکٹر اور حکیم کی چٹھی کو تعویذ بنا کے گلے میں ڈال دے تو شفا ہو گئی؟ دنیا والے اس پہ ہنسیں گے، تانا دیں گے، کہیں گے کہ بدبخت ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ گلے میں ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ خوراک بنا کے حلق کے نیچے اتارنے کے لیے۔ یا پھر کچھ سر پھرے رہیں گے تو کہیں گے کہ بھائی یہ مینٹلی طور پر متاثر ہو چکا ہے، تو پاگل خانے کو بھیج دو۔ قرآن مجید کا یہی معاملہ ہے۔ قرآن مجید لٹکانے سے شفا نہیں ہوتی، حلق کے نیچے اتارنے سے، دل میں بسانے سے شفا ہوتی ہے، پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی شفا دیتا ہے۔ آج قرآن مجید ہم سے چھوٹا، قرآن مجید آج ہم سے چھوٹا، اپنے مقصد کے لیے، چھوٹے مقصدوں کے لیے ہم نے یوز کیا۔ جھوٹی اور سچی قسم کھانے کے لیے ہم نے قرآن کو یوز کیا، دکان کی افتتاح کے لیے ہم نے قرآن مجید کو یوز کیا، عدالتوں میں اٹھانے کے لیے ہم نے قرآن مجید کو یوز کیا۔ اگر کسی کا رشتہ دار قتل کر کے جیل میں پڑا ہوا ہے تو اس کو جیل سے چھڑانے کے لیے ہم نے قرآن مجید کو یوز کیا۔ یہ اپنے ضرف کی بات ہے کہ مسلمان قرآن مجید جیسا سمندر رکھتے ہوئے دو خطروں پہ جو ہے اپنی زندگی گزار رہا ہے،
ورنہ قرآن مجید ایسا سمندر ہے کہ وہ مانگنے والوں کو دریا دینے پر کھا دے. آج ہمارا ضرب وہ نہیں ہے. قرآن مجید آج ہم کتنا تعلق قرآن مجید سے ہے. قرآن مجید کو ہم کتنا پڑھتے ہیں. کبھی ہم نے قرآن مجید سے پوچھنے کی کوشش کی کہ ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے, ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے, کیسے ہونے چاہیے. کبھی ہم نے قرآن مجید سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی. کبھی ہم نے یہ کوشش نہیں کی کہ ہماری عبادت کیسی ہونی چاہیے. کبھی ہم نے قرآن سے یہ پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ ہمارے معاملات کیسے ہونی چاہیے. کبھی ہم نے یہ کوشش نہیں کی کہ ہماری دوستی کس سے ہونی چاہیے, ہماری دشمنی کس سے ہونی چاہیے. کبھی ہم نے قرآن سے یہ پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. کبھی ہم نے قرآن سے یہ پوچھنے کی کوشش نہیں کی دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہونی چاہیے, کس کی اطاعت کرے کس کی نافرمانی کرے. یہ ہم نے قرآن مجید سے پوچھنے کی کبھی کوشش نہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان مختلف فتنوں میں پڑ گئے, مختلف آزمائشوں میں پڑ گئے. آج آپ دیکھیں کتنے قسم کے فتنے ہمارے پاس موجود ہیں, کتنے قسم کے فتنے ہیں. ایک منکرین حدیث کا فتنہ ہے, اہل قرآن کا فتنہ ہے, اور اسی طرح سے ختم نبوت کا فتنہ ہے, قادیانیت کا فتنہ ہے. نہ جانے ابھی فتنہ چل رہا ہے شکیل بن حنیف, شکیل بن حنیف کا, جس کو مسجد عزیزیہ والوں نے پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا, جو اپنے آپ کو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. اور اس کا فتنہ کہاں سے چلا؟ بہار سے ہوتا ہوا, یو پی سے ہوتا ہوا, یہاں تک کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی کی یونیورسٹی میں چند بچوں کو اس نے اپنے فتنے کا شکار بنا لیا. کیوں؟ قرآن سے دوری. کبھی ہم نے اپنے عقائد پوچھنے کی کوشش نہیں کی, کبھی علماء سے ہم نے رابطہ نہیں رکھا, حق و باطل جاننے کی ہم نے کوشش نہیں کی. آج جبکہ مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ ہے لا نبی بعدی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میرے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے نہ رسول آنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو ان الرسالة والنبوة, بے شک نبوت اور رسالت کی کڑی ٹوٹ چکی. نبوت اور رسالت کا سلسلہ اب منقطع ہو چکا ہے. فلا رسول بعدی ولا نبی, نہ اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ کوئی رسول آنے والا ہے. اور یہی فتنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اٹھا. یہی مسلمہ کذاب جس نے قرآن کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی, کہا کہ اب میں نبی محمد کے بعد. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیتیں موجود ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے محمد الرسول اللہ کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد خالد بن ولید کے نگرانی میں ایک لشکر کو ترتیب دیا. کہا کہ دیکھو مسلمہ کذاب نبوت محمدی کی چادر کو وہ کھینچنا چاہتا ہے, محمد الرسول اللہ کی نبوت پہ وہ ڈاکے ڈالنا چاہتا ہے. جاؤ مسلمہ کذاب کی گردن نکال کے میرے پاس لاؤ تاکہ ابوبکر کا کلیجہ ٹھنڈا پڑے. خالد بن ولید گئے اور اس فتنے کو ختم کیا. کیا ہے؟ قرآن سے ہماری دوری, قرآن سے ہماری دوری ہو گئی, مسلمان فتنوں کا شکار ہو گئے.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن مجید کے تعلق سے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کو سربلندی عطا کرتا ہے تو کچھ لوگوں کو ذلت و رسوائی کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ یہود و نصارہ کو ہم پڑھتے ہیں، یہود و نصارہ کے بہت سے جرائم، لیکن ان کا سب سے بڑا جرم کیا تھا؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اہل کتاب وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ اہل کتاب اگر تورات کو اور انجیل کو قائم کرتے جو کچھ کہ ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، تو یہ آسمان کے اوپر اپنی روزی کو برساتا، زمین جو ہے رزق کے خزانوں کو اڑیل دے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر وہ لوگ تورات کو انجیل کو قائم کرتے، آسمان اپنی پونجی لٹاتا، زمین اپنے خزانوں کو اگلتا۔ اور آج یہی پیغام اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم قرآن مجید کو قائم کرو گے اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں، اللہ کا وعدہ ہے آسمان اپنی پونجی لٹائے گا، زمین اپنی جو ہے خوراک کو پرسر کرے گا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب ان یہودیوں نے، جب ان عیسائیوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا، رزلٹ کیا نکلا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ تعالیٰ نے ذلت کو، محتاجی کو ان یہودیوں پر، ان عیسائیوں پر مسلط کر دیا۔ وباءوا بغضب من اللہ، اللہ کی پھٹکار سے وہ لوگ شکار ہو گئے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس قوم کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ انکار کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کا وہ انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور اللہ کے انبیاء کو، رسولوں کو ناحق کو قتل کرتے تھے، یہ ان کا جرم تھا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ اگر ہم کتاب کو اپنی انفرادی زندگی میں نافذ کریں گے تو پھر اللہ بھی اپنے وعدے کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ اگر ہم لوگ کتاب کے ساتھ وہی کھلواڑ کریں گے جیسے کہ کھلواڑ یہودیوں نے کیا، عیسائیوں نے کیا، تو پھر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہی محتاجی، یہی مفلسی، یہی ذلت ہمارا مقدر بن جائے گی۔ آج فلسطین کے حالات ہمارے سامنے ہیں، فلسطین کے حالات ہمارے سامنے ہیں، کیوں؟ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ عراق کو تباہ و برباد کیا گیا اور وہاں شیعت کو فروغ دیا جا رہا ہے، شیعت وہاں پہ پھیل رہی ہے، کیوں؟ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ ہمارے ملک کے اندر مسجد کو مندر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیوں؟ قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ جیسا رشتہ ہمارے قرآن مجید سے ہونا تھا ویسا نہیں ہے، ویسا رشتہ ہمارا قرآن مجید سے نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید کے مقاصد کو ہم نے بتایا۔ قرآن مجید سے ہم جو کھلواڑ کر رہے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھو تعویذ بنانے کے لیے ہم قرآن مجید کو یوز کر رہے ہیں، جھوٹی قسم، سچی قسم کے لیے قرآن مجید کو یوز کر رہے ہیں، دکانوں کی اوپننگ کے لیے یوز کر رہے ہیں، مردہ اگر آدمی بستر پر ایڑیاں لگا رہا ہے تو اس کی روح آسانی سے نکلنے کے لیے قرآن مجید کو یوز کر رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا
کہ قرآن مجید کا مقصد نزول کیا ہے؟ کیا قرآن مجید کس وجہ سے نازل کیا گیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ ہم نے سوچا نہیں سوچا۔ قرآن مجید کا مقصد نزول ہدایت ہے، نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اس قرآن مجید کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کیا۔ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، تم میں کوئی ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے، نصیحت کو پکڑے؟ قرآن مجید کہتا ہے ہدی للناس، یہ سارا قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے بنو آدم کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ قرآن مجید کا تعارف خود قرآن مجید دیتا ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید سے جو سوال آپ کریں گے اس کا جواب ڈائریکٹ آپ کو ملے گا۔ قرآن مجید اپنا مقصد نزول بتاتا ہے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ میں نصیحت کے لیے آسان کیا گیا۔ قرآن مجید کہتا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہم نے اس لیے اس کو نازل کیا گمراہیوں کی تاریکی سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف اس کو لے آئے۔ قرآن مجید سے آپ جو پوچھئے وہ اس کا جواب دیں۔ قرآن مجید سے اگر ہم پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ بھائی کب نازل ہوا تھا، کس مہینے میں نازل ہوا تھا، قرآن مجید جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا۔ اگر ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ تم کس رات میں نازل ہوئے، قرآن مجید کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس کو شب قدر میں جو ہے اتارا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں پر اترے، تو قرآن مجید جواب دیتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو آپ کے دل پر اتارا، محمد الرسول اللہ کے دل پر ہم نے اس کو نازل کیا۔ اگر ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید لانے والا کون ہے، قرآن مجید کہتا ہے قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسُ، جبرائیل علیہ السلام اس کو لانے والے۔ اور جبرائیل کیسے فرشتے ہیں؟ قرآن مجید جواب دیتا ہے ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ قرآن مجید کہتا ہے جبرائیل علیہ السلام بہت ہی طاقتور اور امانت دار فرشتے ہیں۔ یہ جو شیعہ کہتے ہیں کہ ابوبکر اور عمر نے قرآن کے پرچے اڑائے، یہ جو شیعہ کہتے ہیں کہ اصل نبوت اور رسالت کو علی کو ملنا تھا، پر جبرائیل علیہ السلام سے غلطی ہو گئی کہ محمد الرسول اللہ کو نبی بنا دیا، قرآن مجید جواب دیتا ہے فَالْوَقْتُ ذِی قُوَّةٍ، جبرائیل علیہ السلام بہت طاقتور فرشتے ہیں، کسی جن میں، کسی بت میں، کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس سے قرآن مجید کو جھپٹ سکے۔ امین، جبرائیل علیہ السلام بڑے امانت دار فرشتے ہیں، یہ جبرائیل علیہ السلام سے ہونے والے غلطی نہیں، یہ قرآن مجید ہے۔ لیکن قرآن مجید کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کے مقاصد کو ہم نے بھلا دیا۔ اتنا ہی نہیں،
قرآن مجید ہر اعتبار سے جامعیت والا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جب نازل ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول جانے کے ڈر سے جلدی جلدی پڑھتے تیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو تیز تیز حرکت مت دیجیے. تیز تیز حرکت مت دیجیے، جلد بازی کا معاملہ نہ کیجیے. کیوں؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ. قرآن مجید کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھانے کی اور جمع کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے. پڑھانے کی اور جمع کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے ثم ان علینا بیانہ. اللہ اکبر. اس کو بیان کرنے کی بھی ذمہ داری ہماری ہے. پڑھانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ. جمع کرنے کی ذمہ داری اللہ کی ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے نہ باطل اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. سبحان اللہ. ثم ان علینا بیان. قرآن کی آیتوں کی وضاحت کی ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالی. اب کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید سمجھنے کے لیے عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں. تدبر کا نام لے کر عقلی گھوڑے قرآن مجید میں دوڑاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر قرآن مجید کو محمد الرسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کر سمجھنے کی کوشش کرو گے گمراہ ہو. عربی آ جانے سے قرآن مجید کا حق ادا نہیں ہوتا. مجھے انگلش آتی ہے، میں ڈاکٹر کی کتاب لے کے بیٹھا ہوں تو حکیم بن جاؤں گا، ڈاکٹر بن جاؤں، نہیں بن سکتا جب تک کہ میں کسی استاد سے پاس اس کو نہ پڑھوں. مارکیٹ میں حکمت کی کتابیں اگر میں خرید کے پڑھنا شروع کروں تو میں حکیم نہیں بن سکتا. اتنا ہی نہیں، پکوان کی کتابیں لے کے اگر بیٹھ جاؤں تو صحیح پکاتی میں نہیں سکتا. قرآن مجید کہاں سے مجھے سمجھے کہ اپنی گھوڑے تو بات. دیکھو محمد الرسول اللہ سے جب تک رشتہ جڑا رہے گا ہدایت پہ رہے گا. محمد الرسول اللہ سے رشتہ ٹوٹے گا ضلالت و گمراہی ہمارا مقدر ہوگا. قرآن مجید کی ایک آیت ہے کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود. کہ تم اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نہ ہو جائے. یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. ایک صحابی نے اس کو عقل سے سمجھنے کی کوشش کی. کیا کیا؟ 2 دھاگے لے لیے اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے. تکیے کے نیچے رکھ لیے. اب صبح ٹوٹے تک وہ کھانا کھاتے رہے، سحری کرتے رہے. کھانا کھاتے تکیے سے دھاگا نکال کے دیکھتے کہ بھائی دونوں دھاگوں میں فرق ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ 2 دھاگوں میں فرق نہ کرو. معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا. کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 بجے تک میں نے سحری کی ہے صبح میں جب تک کہ 2 دھاگوں میں فرق نہ ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ بھائی تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے کہ اس میں دن اور رات دونوں سما گئے. یہاں پر سفید اور
سیاہ دھاگے سے مراد رات اور دن ہے. جیسے صبح اٹھتی ہے وہاں پر وہ دن مراد ہے, وہ شہر کا اول وقت مراد ہے. سفید دھاگوں سے مراد سینے پرانے والے دھاگے نہیں. دیکھیے صحابی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا ہے, بیٹھنا ہے, سب کچھ ہے. عقل سے سمجھنے گئے, کیا ہوا؟ غلط معنی سمجھے. بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہاں پر دھاگے سے مراد, سفید دھاگے سے مراد دن کی ابتدا ہے اور سیاہ دھاگے سے مراد رات ہے. جب معاملہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی رسول کا جو مقام ہے وہ پوسٹ مین کا ہے. کیا ہے؟ پوسٹ مین کا ہے. دلیل وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ. دلیل کیا کہتے ہیں؟ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ. رسول کا کام صرف پہنچا دینا. پوسٹ مین کیا کرتا ہے؟ خط دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو رسول کا کام صرف پہنچانا نہیں, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. محمد الرسول اللہ پہ جو کچھ نازل ہو رہا ہے اس کی وضاحت کرنا کہ محمد الرسول اللہ کی ذمہ داری. کیسے؟ ایک استاد ہے, کلاس میں پڑھاتا ہے, یہ سائنس کا سبجیکٹ ہے, یہ انگلش کا ہے, یہ میتھس کا سبجیکٹ ہے. کتاب ریڈنگ کر کے استاد چلا جاتا ہے یا نہیں, اس کو ایکسپلین کر کے بتاتا ہے. استاد کھول کے سمجھاتا ہے, بتاتا ہے میتھمیٹکس کرنا ہو تو یہ فارمولا یوز کرو گے تو یہ آنسر آئے گا, اس فارمولے سے ہٹ جاؤ گے آنسر کریکٹ نہیں ہوگا. رسول ایک امت کے مدرس. قرآن مجید یہ اللہ کا نظام ہے اور محمد رسول اللہ اس کے استاد. قرآن سمجھنا ہو محمد رسول اللہ کے طریقے سے سمجھو گے, ہدایت پہ رہو گے. محمد رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑو گے, ضلالت و گمراہی ہمارا مقدر ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میں نے جو کچھ کہا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک رکھے, اسلام پر رکھے, ایمان پر رکھے, اپنے دوستوں کے قریب رکھے, دشمنوں سے دور رکھے, ظالموں کے ظلم سے, حاسدوں کے حسد سے, مکاروں کی مکاری, شر پسندوں کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اے اللہ جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرما, جو بیمار ہے شفا کاملہ عطا فرما, صحت عاجلہ عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. اوپر جگہ خالی ہے بھائی, اوپر چلے جائیں. اوپر جگہ خالی ہے, بازو سے راستہ ہے, اوپر چلے جائیں, کافی جگہ ہے اوپر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلم.